صحابہ کرام کے پاس کوئی طالب علم آتا تو فرماتے تمہیں حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ستأتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ تمہارے پاس کوئی طالب علم آئے تو اس کو ویلکم کرنا، اس کو خوش آمدید کہنا، اس کو مرحبا کہنا، وَأَقْنُوهُمْ، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ یہ دو سوال انسان سے وقت کے بارے میں کیے جائیں گے کہ تو نے ساری عمر کیسے گزاری، اور بالخصوص بتا جوانی کیسے گزاری۔ جس بندے کو دنیا کی سوچوں نے، دنیا کی فکر نے بکھیر کے رکھ دیا، دنیا اور دنیا کرتا رہا، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے جس کھڈے میں مرضی گر کے مر جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ یہ گرمی کا موسم مومن کے لیے بہت ساری نشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ نصیحت ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ جب دنیا میں سورج کروڑوں میلوں کے فاصلے پر ہے تو اس قدر شدت کی گرمی ہے، تو جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سایہ بھی نہیں ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس دن کے شدت کے ماحول میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان بخشنا ہے، اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اس بندے کو بلا کر اپنے سائے میں کھڑا کریں گے۔ تو کتنے وہ لوگ ہیں جو اس بات پہ کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن کے سائے میں کیسے کھڑا ہونا ہے۔ تو ان میں پہلا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے میں کھڑا کرنا تھا وہ تھا عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا حکمران۔ اس پر پہلے بات ہو چکی، اور اسی موضوع کے ساتھ ملتا جلتا موضوع تھا کہ مسلمان حکمران انہوں نے اپنے دور میں جب مسلمانوں پر قحط سالی آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو ان کا کردار کیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے موضوع بنایا جاتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یقیناً اس کو موضوع بنایا جانا چاہیے۔ تو آج اختصار کے ساتھ ہم باقی 6 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا ہے ان کا ذکر کریں گے، پھر ہم یقیناً لوٹیں گے اپنے اسلاف کی طرف کہ جب ان کے دور میں قحط سالی آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے امت اسلامیہ کو کیا میسج دیا۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شدت کی قحط سالی آئی، بارشیں رک گئیں، جانور مرنا شروع ہو گئے، بیماری پھوٹنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا، خزانے میں پھر کتنے پیسے چھوڑے تھے، یا سارے لوگ سارے پیسے عوام پر قربان کر دیے۔ یہ ایک پوری تفصیل ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن قیامت کے دن جن کو اللہ نے اپنے سائے میں کھڑا کرنا ہے، ان میں پہلا سر فہرست وہ انسان ہے جو مسلمانوں کا حکمران ہے اور عدل کرنے والا حکمران ہے۔ اس کو اپنی ذات کی بجائے عوام کی فکر رہتی تھی کہ وہ شدت کا دن ہوگا۔ دنیا میں اس نے اپنے آپ پر شدت کی، اپنے پروٹوکول کی بجائے، اپنی عزت و شہرت کی بجائے عوام کا خیال رکھا۔ قیامت کے دن اللہ اس کا خیال رکھے گا
اور اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا وہ انسان جسے اللہ کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ نوجوان، امت کے نوجوان قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، کیونکہ جوانی میں انسان میں خون گرم ہوتا ہے، خیالات بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں پورے اہتمام کے ساتھ حشاش بشاش ہو کے رکوع سجدہ بھی لمبا، کرسی پر نہیں بیٹھا، زمین پر نہیں بیٹھا، عبادت میں اللہ کے سامنے رکوع و سجود و قیام میں حشاش بشاش رہنے والا یہ نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یعجب من الشاب الذی لیس له صبوہ، اللہ کریم اس بندے پر، اس نوجوان پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے جس میں خواہشات کی پوجا کرنا نہیں ہے۔ خواہشات کہتی ہیں تیرے ہاتھ موبائل لگا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ لے، کوئی چیز دیکھ لے، پر یہ نوجوان اپنے آپ پر قابو پا کے کہتا ہے نہیں، یہاں ان کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کے بجائے اللہ کی عبادت میں لگاتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کس پہ لگاتا ہے؟ اللہ اس سے خوش ہے۔ ہر بندہ اپنے گھرانے میں نوجوانوں پر نگاہ رکھے کہ ان میں کتنے وہ لوگ ہیں جو اس جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے سائے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید پورے گھرانے میں کوئی ہمیں بچہ ایسا نہ ملے کہ جس کو آپ خلوت دے دیں، الگ بیٹھا ہو، موبائل اس کے ہاتھ میں ہو اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا کوئی دعا یاد کر رہا ہو یا اللہ کے سامنے قریب کرنے والے اعمال وہ پڑھ رہا ہو یا کسی ایسے عالم کو سن رہا ہو جو اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے اللہ خوش ہے اس نوجوان پر جس میں لڑک پن نہیں ہے، شہوت پرستی نہیں ہے، خواہشات کی پوجا نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو جوان ہیں اور جوانی میں ان کو عبادت کے ساتھ بڑی محبت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دعاؤں پر اہتمام کرتے ہیں، اذان کی فکر ہوتی کہ اذان ہونے والی ہے، نماز با جماعت ادا کرنی ہے، لیکن میرے بھائیوں والدین بھی اس بات پہ سوچتے رات 2 بجے تو پڑھتا رہا، 2 بجے تک پڑھتا رہا ہے تو ابھی فجر پر کیسے اٹھے؟ یہ سوچ لیں کہ یہ نوجوان اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کا سایہ حاصل کرنے جا رہا ہے یا دنیا کی پوجا کر رہا ہے۔ نوجوان لڑکے ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں، سبھی اس حدیث میں شامل ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان مرد، وہ نوجوان لڑکا، وہ جوان لڑکی جو جوان ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کسی آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے، وہ اپنے پاؤں ہلا نہیں پائے گا، کھڑا ہوگا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ ان 5 چیزوں میں جو 5 سوال ہیں، پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ ساری عمر کا حساب دے، عمر کہاں خرچ کی تو نے؟ یہ کہے گا جی پہلے بچپن میں تھا، اسکول پڑھتا رہا، پھر کالج چلا گیا، یونیورسٹی، پھر اس کے بعد میں نے جاب شروع کر لی، پھر بچے اور آخر مر گیا۔ کیا ہی وہ انسان ہے جو اللہ کو جواب دے کہ یا اللہ دنیا بھی کماتا رہا، اسکول کالج یونیورسٹی بھی، پر تیری عبادت کو مقدم رکھا۔ عمر کے بارے میں حساب کے بعد الگ سے ایک سوال ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ،
جوانی کے بارے میں تو ساری جوانی میں عمر کے سارے حصے موجود تھے، پر الگ سے اللہ نے جو سوال کرنا ہے وہ ہے جوانی. جوانی بتا تو نے کہاں استعمال کی. یہ جوانی بھی عمر کا حصہ ہے، یعنی عمر اور جوانی یہ دو سوال انسان سے وقت کے بارے میں کیے جائیں گے کہ تو نے ساری عمر کیسے گزاری اور بالخصوص بتا جوانی کیسے گزاری. ہمیں معیشت میں اور ملکی حالات میں اس طرح گھیر دیا گیا کہ نوجوان کے سامنے صرف ایک ہی بات ہے، کمانا کمانا اور کمانا، زندہ نہیں رہنا. میرے بھائیوں وہ بھی جوان تھے. اللہ کے نبی فرماتے تیری میں شادی کرتا ہوں، تو نکاح میں حق مار میں دینے کے لیے لوہے کی ایک انگوٹھی تلاش کر کے لے آ. پورا مدینہ وہ صحابی رسول گھوم کے واپس آ گیا ہے، سارے مدینے میں حق مار میں دینے کے لیے اس کو لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی. ایک انگوٹھی پورے مدینے سے حاصل نہیں کر سکا وہ نوجوان جس نے حق مار میں دینے کے لیے ایک انگوٹھی طے کی تھی. آج پورے پاکستان میں اتنی غربت دکھا دو کہ کوئی ایک نوجوان صرف شادی اس لیے رکی ہو کہ اس کو حق مار میں دینے کے لیے لوہے کی ایک انگوٹھی موجود نہیں ہے. ہمارے حالات بہت بہتر ہیں پر نوجوان کو الجھا دیا گیا اس کام میں. تو فرمائے جوانی اس کا الگ سے حساب ہوگا. اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. وہاں بھی سوال کیا تھا؟ شبابہ کا قبل حرامی کا، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو کہ تم نے جوانی میں کیا کیا ہے. جس بندے نے جوانی میں محنت خوب کی ہے، تلاوت بھی کرتا رہا، تہجد بھی پڑھتا رہا، نماز وقت پر مسجد میں جا کے پڑھتا رہا، اور بڑھاپے میں اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو گیا، یہ کام نہیں کر پا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں جو جوانی میں اس نے زندگی کے ان ایام میں اس نے پورے عمل کیے تھے اور آج بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا، پورے کا پورا اجر لکھنا ہے، محروم نہیں کرنا ہے اس کو. پر جوانی غفلت میں، جوانی گناہوں میں گزار دی تو پھر حساب دینا پڑے گا. بتا جوانی کیسے گزاری. اور اگر یہ نوجوان اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ جب شدت کی گرمی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور مجھے میرے رب نے اپنے عرش میں کھڑا کرنا ہے، اپنے عرش کے سائے میں، اپنے سائے میں کھڑا کرنا ہے، جس میں یہ لگن پیدا ہو گئی، پھر وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے. جوان تو حضرت یوسف بھی تھے، کیسے گزاری انہوں نے جوانی اپنی. جن جوانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کے نام پہ، یہ جوانی اللہ کے نام پہ لگا دیں گے، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے. ان کے لیے باہر سے لباس بن کے آتے تھے، جو وہ لباس پہنا کرتے تھے شام و عراق سے، ایران سے باہر سے بن کے آیا کرتے تھے، اور لباس بھی زیادہ دیر نہیں پہنتے تھے، 1-2 دفعہ پہنا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، اگلا لباس پہنیں گے. خوشبو اتنی اچھی لگایا کرتے تھے، جس گلی میں داخل ہوتے لوگ محسوس کر لیتے کہ مصعب بن عمیر اس گلی میں داخل ہو چکے ہیں یا یہاں سے گزر کے جا چکے ہیں، اتنی اچھی خوشبو لگانے والے. پر آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں سے گزر رہے تو ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو مبلغ مدینہ بن کے آئے تھے، مصعب بن عمیر ان کے پاس سے گزرے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا اللہ، یہ وہی مصعب ہے جو مکے کی زندگی شاہانہ گزارا کرتا تھا، اچھا لباس پہنا کرتا تھا، بڑا عظیم انسان سمجھا جایا کرتا تھا. آج اس مصعب بن عمیر کے لیے کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے، ایک چادر ہے اور وہ بھی پوری نہیں ہے. کہا اس کے منہ پر چادر ڈالو اور پاؤں ننگے ہیں تو اس پر گھاس ڈال دو، اس پر بوٹی ڈال دو. انہوں نے پھر زندگیاں یوں بسر کی. آج ہمارے بھی نوجوان ہیں، ان کے سامنے ترجیح ہے. جب مسلمان ہوئے، اماں نے کہا جو لباس تو نے پہن رکھا ہے یہ میرا ہے اور تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن چکا ہے، اتار یہ سارا لباس. اب ان کے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک یہ کہ شاہانہ زندگی بسر کروں اور یہاں پوشاک پہن کے عزت والی زندگی بسر کروں، لوگوں کے سامنے شہرت والی زندگی بسر کروں،
اور یہ ایک ہے کہ دنیا کو ٹھوکر مار کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جاؤں اور پھر میں اچھی زندگی بسر کر کے جنت حاصل کر لوں۔ لباس بھی پورا نہیں ہے، ایک چادر۔ آج ہمارے سامنے دو چیزیں ہوں، جاب رکھ لو یا داڑھی رکھ لو، میرے نزدیک ترجیح کیا ہوگی؟ اللہ معاف کرنے والا جی، جاب پھر کب ملنی ہے؟ میرے نزدیک ترجیح دنیا ہے، ان کے نزدیک ترجیح آخرت تھی۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوانی میں جو یہ اس کام میں لگے رہتے ہیں، دنیا کمانا اور 2 کو 4 اور 4 کو 8 بنانے کے چکر میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جعل الہموم ہم واحدہ ہم المعاد، جس بندے نے اپنی ساری فکریں، ساری سوچیں اکٹھی کر کے ایک سوچ بنا لی اور وہ آخرت کی، اللہ کی طرف لوٹنے کی سوچ بنا لی، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو۔ اللہ کے نبی زمانہ دیتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ کریم اس بندے کو دنیا کی ساری فکروں سے مستغنی اور بے پرواہ کر کے اللہ ساری اس کی فکریں اپنے ذمے لے لے گا، اللہ دنیا کی فکروں میں اس کو کافی ہو جائے گا۔ ومن تشعبت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتها ہلک، اور جس بندے کو دنیا کی سوچوں نے، دنیا کی فکر نے بکھیر کے رکھ دیا، دنیا اور دنیا کرتا رہا، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے جس کھڈے میں مرضی گر کے مر جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لم یبال اللہ فی ای اودیتها ہلک، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، دنیا کے جس کھڈے میں مرضی گر کے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس بندے کی پرواہ کی جس نے اپنی سوچوں کو اکٹھا کر کے آخرت کی سوچ بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پر آج ہمیں اس حدیث پر کوئی یقین نہیں۔ تو کہا دوسرا وہ انسان جس کو اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ نوجوان ہے جو جوانی کو اللہ کے نام پہ لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو کبھی خلوت میں بیٹھا تھا، گھر میں بیٹھا ہے، کسی الگ جگہ بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر نگاہ دوڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بعد اپنی زندگی، اپنا کردار یاد کرتا ہے، کرتے کرتے رو پڑا، آنکھ سے ایک آنسو بھی بہہ نکلا، کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اللہ اس کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ میں اگر سوچوں خلوت میں بیٹھ کر، الگ بیٹھ کر، اللہ کے ڈر سے کتنا عرصہ پہلے میری آنکھوں سے کوئی آنسو نکلا، میں اپنی ساری زندگی پر غور کروں تو شاید ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا ہو۔ کر کے تو دیکھو، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے خوف کو اور قیامت کے دن کو، جنت میں جانے کی تڑپ کو سامنے رکھ کر اللہ کے خوف سے آنکھ سے ایک آنسو بھی بہہ نکلا، تو کہا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ہم تمہیں قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ خلوت کی نیکیاں، یہ خلوت کے آنسو قیامت کی سختیوں سے انسان کو بچا لیں گے۔ اور آج ہمارے پاس خلوت میں بیٹھ کر بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا۔ فرمایا چوتھا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہے مسجد سے محبت ہے، مسجد سے لگاؤ ہے۔ یہاں آپ کے ہاں اذان کتنے بجے ہوتی ہے، آپ کے ہاں یہاں جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، اس کی فکر ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے۔ مسجد سے باہر نکلا تو سوچتا کتنی دیر بعد واپس آنا ہے، مسجد جہاں جاتا ہے مسجد کی تعمیر و تربیت کے بارے میں سوچتا ہے، مسجد کی ضروریات کیا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، مسجد میں یہ دینا ہے، مسجد میں وہ دینا ہے، مسجد میں یہ کرنا ہے، اس فکر میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للمساجد لاوتادا، کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ پتہ اتنے بجے جماعت ہوتی ہے، یہ 5 منٹ پہلے آتے ہیں، اتنی دیر بعد جاتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔
کیا انسان ہے یہ, ان کے دل مسجدوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو ان کو ساتھ بیٹھنے والے ہم نشیں بنا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام مارضو عادوہم, اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے, وَإِنْ غَابُوا افتقدوہم, اگر یہ مسجد سے کبھی غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں, فرشتے ڈھونڈتے ہیں, آج کہاں یار وہ آئے نہیں ہیں, ڈھونڈنے نکلتے ہیں, پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں. فرمایا ام مرضوا عادوہم, اگر وہ گھر میں بیمار ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں, ان سے ملنے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیحہ میں, صحیح جامع صغیر میں, یہ کوئی حکایت کہاوت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں, اور پوری مسجد میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو گئے ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ, اگر وہ کسی مشکل میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, کسی ضرورت میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد کرنے جاتے ہیں. بندہ سوچتا ہے یار یہ کام تو پورے دن کا تھا, پتہ نہیں آدھے دن کیسے ہو گیا, اللہ نے بڑی برکت دی فوراً ہو گیا. اللہ کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدے دیتا ہے, اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اگر میں مسجد کے ساتھ جڑا ہوں, میرا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, تو میرے بیٹوں کا کتنا لٹکا ہوا ہے. ہمارے تو علماء نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مسجدوں سے روک دیا. عورتیں مسجد نہیں جا سکتی, اللہ کے نبی کے دور میں جاتی تھی, اب کیوں نہیں جا سکتی؟ ساری نمازیں, صبح کی نماز پیارے پیغمبر کے ساتھ پڑھ کے واپس نکلتی, متلفعات بمروطہن, اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جا رہی ہوتی تھی. عشاء کے وقت آتی ہیں, فجر کے وقت آتی ہیں, باقی نمازوں میں آتی ہیں. ہماری عورتیں مسجد میں آ کے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ مولویوں نے روک دیا اور ہم بھی رک گئے. مسجدوں کے لیے, مسجدوں میں عورتوں کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تقریباً یہاں رجل کا لفظ بولا ہے کیونکہ کثرت سے مسجد میں آنا مردوں پر فرض ہے, عورتوں پر اگرچہ فرض نہیں ہے, لیکن جو عورتیں بھی مسجد کے ساتھ جڑ گئیں ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اور وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑی ہوں گی. کراچی میں ہماری ایک مسجد ہے, وہاں ہم نے الحمدللہ اہتمام کیا. وہاں خواتین بچے وہ پڑھنے آتے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ بنا دی کہ خواتین اگر اپنے ساتھ بچے لے کے آئیں تو وہ چھوٹے چھوٹے 2, 2.5, 3 سال کے بچے, ان کے لیے انہوں نے الگ سے ایک کمرہ بنا دیا, اے سی لگا کے وہاں ان کے کھیلنے کی چیزیں وہاں رکھ دی, بچے وہاں کھیلتے ہیں. ماں سکون سے نماز پڑھتی ہے, پھر بیان دیتی ہے کہ ان مساجد, اس مسجد نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیا, ہمیں مسجدوں کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا, میرے بچے مسجد آتے نہیں تھے, ہمیں مسجدوں سے, اللہ سے پیار ہو گیا ان مسجدوں کی وجہ سے. آج اسی کی ضرورت ہے. اسی لیے جہاں عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ کھڑے ہوں گے اس سے مسجد کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں. اسی طرح فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, کہ وہ لوگ قیامت کا دن ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان لوگوں کو بھی بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے. ان کی محبت کا معیار اللہ کا دین ہے. اس بیچارے کے پھٹے پرانے کپڑے پر پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, یہ اللہ والا ہے, میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں. یہ بیچارہ سیدھا سا بندہ ہے, فجر سے پہلے مسجد میں آتا ہے, اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں. یہ قرآن پڑھتا رہتا ہے, اس لیے اللہ سے پیار کرتا ہوں. کتنے وہ لوگ ہیں جن کی محبت کا معیار یہ. ہم تو ان غریبوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. میرے سامنے تو وہ جو ذی شان ہے, جو کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, بڑی گاڑی پہ آتا ہے, میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. واللہ یہ ایمان کا معیار اپنے آپ میں تلاش کریں.
کیا صرف اس لیے کہ یہ بندہ دیندار ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اللہ والا ہے، اللہ کے قریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غریب ہے، میں صرف اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کے قریب ہے؟ اس طرح کا پیار کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ میں ان کو اپنے گھروں میں داخل کرنا چاہتا ہوں، کبھی کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ کھائے جو اللہ والا ہے۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن سے دوستی کرنا اور تیرے گھر میں کھانا وہ کھائیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ معیار ہی بدل گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہم میں یہ کمزوری موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حل تنصرون ما ترزقون الا بدعفائکم، یہ اللہ والے انہی کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ یہاں صفوں میں بیٹھ کے پڑھنے والے نوجوان جو جوانی اللہ کے نام وقف کیے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے، کتنی محبت ہے ہمیں ان سے۔ کبھی کہو یار آج 5 بچے میرے گھر کھانا کھائیں گے، 10 بچوں کا میں کھانا بھیجوں گا، فلانی کلاس آج میرے گھر کھانا کھائے گی۔ ترجیحات ہی بدل گئی ہیں کہ ان سے اس لیے محبت کروں کہ یہ گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی طالب علم آتا تو فرماتے تمہیں حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرمایا ستأتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ تمہارے پاس کوئی طالب علم آئے تو اس کو ویلکم کرنا، اس کو خوش آمدید کہنا، اس کو مرحبا کہنا، وَأَقْنُوهُمْ، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اللہ کے دین کی وجہ سے محبت کرنا اتنا قیمتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلَالِي، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت کی وجہ سے میرے لیے محبت کرتے رہے؟ الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلِّي، آج آئیں وہ لوگ کہاں ہیں جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے؟ ان کو اللہ بلائیں گے اور فرمائیں گے آج جب کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے، تو بلا کر فرمایا آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی وجہ سے محبت کرتے رہے، جن کو اس بات کا پتہ تھا۔ بندہ یہاں سے نکلتا ہے، ایک محلے میں جاتا ہے، دوسرے محلے میں جاتا ہے یا دوسرے شہر میں جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یار آج میں نکلا ہوں، فلاں بندہ بڑا دیندار تھا، بندہ بڑا اچھا تھا، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں، اور صرف کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ چھوٹا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ جب دوسرے بندے کو دوسرے علاقے میں ملنے جا رہا تھا، سامنے سے ایک بندے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ والا اس لیے جا رہا ہوں۔ کوئی نعمت ہے جس کا بدلہ لینے جا رہے ہو یا دینے جا رہے ہو؟ کوئی نعمت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پیغام دیا آنا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے ایلچی ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں بتاؤں جس رب کی وجہ سے تو اسے محبت کرتا ہے، جس رب کے لیے تو اسے ملنے جا رہا ہے، وہ رب تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو اللہ کا محبوب ہے اس وجہ سے کہ تو اسے ملنے جا رہا ہے صرف اللہ کے لیے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں، چلو یار اس کو بھی ملتے جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا بھی اجر ہے، لیکن صرف کسی لیے اس لیے نکلنا۔ میں واللہ کچھ ایسے احباب کو جانتا ہوں جو مختلف شہروں سے فون کر کے صرف اس لیے آتے ہیں کہ جی آپ سے ملنے آ رہے ہیں، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاں یہ عمل بھی مفقود ہو گیا۔ راستے میں کھڑا فرشتہ یہ بتا رہے کہ میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں اور تمہیں بتانے آیا ہوں، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ کیا ہم اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتے؟ ایک گلی سے دوسری گلی، ایک محلے سے دوسرے محلے، صرف اس لیے جاؤں کہ وہ نیک بندہ ہے اور اللہ کے لیے اس کو ملنے جانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہونے کا سبب تھے، امت نے بھلا دیے۔ فرمایا چھٹا بندہ وہ ہے کہ جس بندے کو دعت امرأۃ ذات منصب و جمال الی نفسها فقال انی اخاف اللہ۔ تیسرا وہ بندہ جس کے سامنے بدکاری کا ماحول بنا ہوا تھا، خوبصورت عورت ہے، بازاری عورت نہیں ہے، اس کو زنا کی دعوت دیتی ہے، وہ کہتا بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ عمل نہیں کروں گا، جس کے لیے سارے حالات میسر تھے، کہا اس نے اللہ کے لیے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اس جرم شنیع سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ماحول بنا ہوا تھا، کہتے ہیں رب سجن احب الیہ، یا اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، جس بدکاری کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے، بدکاری کر کے لذت لینا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سزا لے لوں، میں جیل میں چلا جاؤں۔ کبھی دھمکی بھی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرے گا تو یہ الزام لگا دیں گے، وہ کہتا ہے الزام لگا دو، یہ جرم نہیں کروں گا۔ جو 3 بندے پھنسے ہوئے تھے غار میں، ان میں ایک بندہ کون تھا؟ جس نے کہا یا اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی چچا زاد کو اپنے چنگل میں پھنسا لوں، آخر وہ میرے چنگل میں پھنس گئی، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، وہ نیک صالحہ عورت، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے پیسے دے کے اس کو پھنسا لیا، حالات میسر تھے۔ اس عورت نے زنا سے پہلے مجھے یہ نصیحت کی کہ دے اللہ سے ڈر، اور وہ چیز جو تیرے لیے حلال نہیں ہے اس راستے کی طرف مت جا۔ یا اللہ جب حالات سارے تھے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ گناہ، وہ زنا چھوڑ دیا، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے بچا دے۔ اور آخر جس کی موت یقینی تھی، غار میں پھنسے ہوئے اور اس کے سامنے چٹان آئی ہوئی ہے، موت یقینی تھی، اللہ نے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا۔ اور کبھی حالات اس طرح کے بنتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کہ میڈیا پر آ جاؤں گا، یہ کہ ویڈیو لیک ہو جائے گی، یہ نہیں، اس کے ذہن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سب سے ایک چیز، اہم چیز کہ اللہ کا ڈر ہے۔ کچھ لوگ اس لیے کہیں نہیں جاتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے، ایسے بندے کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب اس کو ہے جو کہتا ہے اللہ سے ڈر کے میں کرتا ہوں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شامل ہیں، پر اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اور 7واں اور آخری بندہ وہ رجل تصدق بصدقۃ، جس نے صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ یہ بندہ اللہ اس کو قیامت میں اب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جن کی ترجیحات میں کچھ کمی آ گئی، تو کچھ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا سایہ نصیب فرمانا ہے، اور اللہ کی توفیق سے چلو ہم حکمران نہیں ہیں تو باقی 6 کی 6 چیزیں تو ہم میں 6 یہ ایسے کم و بیش ہم اپنے آپ میں شامل کر سکتے ہیں، تاکہ قیامت کی گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ جو شدت کی گرمی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے آپ میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں عزت نصیب فرمائے، اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔